لوگ ان لوگوں کی تمہارے پاس امانت ہے جو تمہارے معاشرے میں، جو تمہارے محلے میں، جو تمہارے گاؤں میں، جو تمہارے رشتہ دار، جو تمہارے پڑوسی غریب ہے غریب، اور جہاں تمہارے پاس ان کی امانت ہے صدقہ، اس صدقے کو ادا کرو، وہ امانت ہے امانت، اس صدقے کو ادا کرو گے تو زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ آپ نے ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے، وہ بھی کتنے لوگ ہوں گے، وہ بھی کتنے بچے ہوں گے جو آج کے دن میں تڑپتے ہوں گے کہ اے اللہ ہمارا بھی کوئی باپ ہوتا، اے اللہ ہماری بھی کوئی ماں ہوتی۔ وہ بھی کتنے لوگ ہوں گے جو تنگ دستی کی حالت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں گے، وہ بھی کتنے لوگ ہوں گے جو بیماری کی حالت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں گے، وہ بھی کتنے لوگ ہوں گے جو غربت کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں گے، اور ان کو ایک آسرا ہوگا، ایک امید ہوگی کہ میرا پڑوسی میری مدد کرے گا، اور اگر پڑوسی اس کی مدد نہیں کرے گا، اگر پڑوسی اس کا خیال نہیں رکھے گا، رشتہ دار اس کا خیال نہیں رکھے گا، کتنے وہ بچے بھی ہوں گے جو آج عید کے دن جہاں امیروں کے بچے اپنے اچھی چیزیں لے کر اپنے گھر کی طرف لوٹیں گے، جہاں امیر لوگ اپنی عید کی تیاریوں کے لیے اچھی چیزیں لے کر اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے، اور وہیں پر بازار میں جہاں جا کر اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے اچھی چیزیں اور اپنے بچوں کو ہر چیزیں دیتے ہوں گے، اپنے بچوں کے لیے جنہوں نے عید کے لیے کپڑے لائے ہوں گے، وہیں پر ایک غریب کا بچہ بھی ہوگا، وہیں پہ ایک رشتہ دار کا بچہ بھی ہوگا جو غریب ہے، جو تنگ دستی کی حالت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہوگا۔ کیا وہ یہ آواز نہیں لگائے گا، اے اللہ کیا میرا بھی تو کوئی پڑوسی تھا، اے اللہ میرا بھی تو کوئی رشتہ دار تھا، اے اللہ کاش اس کے بجائے آج میرا باپ زندہ ہوتا، اے اللہ اس کے بجائے آج میری ماں زندہ ہوتی، اے اللہ آج اس کے بجائے اس محلے اور پڑوسی میں رہنے والے بڑوں کے بجائے اے اللہ آج میری ماں موجود ہوتی جو میرا سہارا بن جاتی، جو میرا باپ ہوتا جو میرا سہارا بن جاتا۔ اے اللہ میں ان امیروں کے لوگوں کے ان کے بچوں کو دیکھ کر میں اتنا تڑپ رہا ہوں، اے اللہ ان امیروں نے اپنے بچوں کو ہر چیز دے دی، اے اللہ میں غریب، میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے، اور جہاں وہیں پر وہ غریب جو بیماری کی حالت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہوگا، پورے ماہ رمضان کے مہینے میں التجا کی کہ میرے پڑوسی میری مدد کرو، میری مدد کرو، میں تنگ دستی کے حالت میں ہوں، کیا آج وہ آواز نہیں لگائے گا، اے اللہ میرے پڑوسی بھی تو تھے، اے اللہ میرے گاؤں کے رہنے والے بڑے بھی تو تھے، اے اللہ میرے معاشرے کے رہنے والے بڑے بھی تو تھے، سربراہ تو تھے، اے اللہ کیا وہ میری مدد نہ کر سکے، اے اللہ بس تو میرا مددگار بن جا، اے اللہ اگر یہ آج میرے مدد گزار نہیں بنے ہیں، اے اللہ قیامت کے دن ان سے حساب لینا۔ اور جہاں پر وہی پڑوسی کا بچہ آواز لگائے گا، جہاں پر وہی پڑوسی کی بچی غربت کی حالت میں اپنی زندگی کو گزارے گی، اور جہاں پر وہی پڑوسی بیماری کی حالت میں اپنی زندگی کو گزارے گا، اور ایک امید لگائے گا کہ عید کے دن میرے پڑوسی میرے گھروں کے اندر آئیں گے اور میری مدد کرنے کے لیے آئیں گے، اور کیا اگر پڑوسی اس کی مدد نہیں کرے گا، کیا پڑوسی اس کی خوشی میں شامل نہیں ہوگا اس عید کے موقع پر، کیا قیامت کے دن اللہ پاک گربان سے نہیں پکڑیں گے؟ اللہ پاک پوچھے گا کہ آپ کے سامنے آپ کا رشتہ دار، آپ کے سامنے آپ کا پڑوسی، آپ کے سامنے آپ کا بچہ جو غربت کی حالت میں زندگی کو گزار رہا تھا، کیا کہاں تک اس کا تم نے خیال رکھا؟ لہذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ کے پاس جو امانت ہے، امانت اسے ادا کرو، ادا۔ ہمارے پاس مال کی زکوٰۃ یہ امانت ہے، امانت اسے ادا کرو، اسے ان غربا تک پہنچاؤ، اسے ان لوگوں تک پہنچاؤ جو اس چیز کے محتاج ہیں۔ ہمارے پاس صدقہ ہے، صدقہ اس کو پہنچاؤ غریبوں تک، اس کو خرچ کرو یتیموں کے اوپر، اور اس کو پہنچاؤ ان تک تاکہ وہ خوشی کے اندر آ کے عید کریں، تاکہ ان کو امید لگ جائے، تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہمارا باپ اس دنیا سے گیا ہے، تاکہ انہیں محسوس نہ ہو کہ ہماری ماں بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ان کو یہ خوشی ہونی چاہیے کہ ہاں آج کوئی ماں، آج کوئی بہن میری مدد کرنے کے لیے آئی تھی، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری ماں بھی دنیا میں آئی تھی یا نہیں، کیونکہ اس کے دل کے اندر خوشی آ جائے گی۔ اس لیے یہ پڑوسی کی ہر ذمہ داری بنتی ہے، معاشرے کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، جہاں اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو امیر لوگوں، جہاں اپنے گھروں کا خیال رکھتے ہو، وہیں پر آج اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، وہیں پر آپ ان غریبوں کا خیال رکھو، وہیں پر آپ ان بیماروں کا خیال رکھو جو کئی سالوں سے ہاسپٹل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، ہر مسلمان کے اوپر ضروری اور لازم ہے کہ وہ مسلمان بھائی کے ساتھ کیا کرے، خوشی میں کام آئے اور غمی میں بھی کام آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات بتائی کہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، پیٹ کی۔ کوئی یہ نہ سوچے
کہ رشوت رمضان کے لیے حرام ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ سود رمضان کے لیے حرام ہے، کوئی یہ نہ سوچے حرام کا مال کما کر اپنے پیٹ کے اندر جو جذب کرتے ہیں یہ صرف رمضان کے مہینے کے لیے حرام ہے۔ نہیں نہیں، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، ہر لمحہ اس کی حفاظت میں رہو، حرام کا لقمہ نہ جائے، رشوت کا پیسہ نہ جائے، چرس کا پیسہ نہ جائے، اور شراب کا پیسہ نہ جائے، سود خوری کا پیسہ نہ جائے، کسی کے اوپر ظلم کر کے جو پیسہ لاتے ہو بٹور کے یہ نہ جائے اس پیٹ کے اندر۔ جو رزق آپ اپنے گھروں کے اندر لا رہے ہو، اپنی اولاد کو کھلا رہے ہو، اس کی فکر کرو کہیں حرام تو نہیں آ رہا ہے۔ حلال کماؤ حلال، اور حلال اپنے پیٹ کے اندر استعمال کرو، اور اپنے پیٹ کو بچاؤ حرام سے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا پیٹ حرام چیزوں سے بھر جائے اور یہ سانپ بن جائے گا کل قیامت کے دن اور اندر سے کاٹنا تمہیں شروع کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ اپنے پیٹ کی حفاظت کرو۔ لہذا جہاں تک ماہ رمضان کے اندر حرام چیزوں سے بچ جاتے ہیں انسان، اسی طرح آئندہ آنے والی زندگی کے لیے تہیہ کرو، ارادہ کرو، کبھی حرام کا مال نہیں کھائیں گے، کبھی رشوت نہ دیں گے اور نہ لیں گے۔ اور تیسری بات بتائی اللہ کے، پانچویں بات بتائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی، اپنی شرمگاہوں کو غلط استعمال نہ کرو۔ اس کے جائز ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، نکاح کے بعد جو زندگی ہے، فرمایا وہی ایک جائز زندگی ہے۔ اور اپنی اس شرمگاہ کو حرام کاموں سے حفاظت میں رکھو، حفاظت میں بچا لو۔ اور پانچویں بات بتائی، چھٹی بات بتائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ اپنی زبان کے اوپر قابو پا لو۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو ماہ رمضان کے اندر مرحبا گالی دینے سے بچ گئے، لیکن کتنے وہ لوگ ہیں ماہ رمضان کا مہینہ نکل گیا، تالا اٹھ جائے گا، چابی کھل جائے گی، بات شروع ہوگی، آج زمین نہ آئے تو بس ماں کی گالی بھی دیں گے، بہن کی گالی بھی دیں گے، باپ کی گالی بھی دیں گے۔ نہیں نہیں، اپنی زبان سے کسی مسلمان بھائی کے دل کو مت دکھاؤ۔ ایک انسان گالی بھی دیتا ہے، ایک انسان فحاشی اور یانیت کی باتیں کرتا ہے، ایک انسان اسی زبان سے اپنے پڑوسی کی بے عزتی کرتا ہے، اسی زبان سے اپنے دوستوں کو گالیاں بکتا ہے۔ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ میں اس کے جنتی ہونے کا ذمہ دار رہتا ہوں، جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، زبان کو اچھی طریقے سے استعمال کرنے کی ذمہ داری لے لے گا، میں اس کے جنتی ہونے کا ذمہ دار رہتا ہوں۔ لہذا دوستو، ضروری ہے ہم گالی دینے سے بچیں، ضروری ہے ہم فحاشی اور یانیت کی باتیں کرنے سے بچیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم آپسی اتفاق کو کیوں قائم نہیں کرتے؟ ہم آپسی تعلق کو کیوں توڑ رہے ہیں؟ ہم کیوں اختلاف میں پڑے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے میں لگے ہیں؟ اپنے عیب نظر نہیں آ رہے ہیں؟ لہذا اس چیز کی ضرورت ہے، نماز قائم کرو، نماز زندگی کامیاب ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو جو صاحب نصاب ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جو انسان کہتا ہے